امام کا ایک خاص سلام ہے امام موسیٰ کاظم کا، اس میں جملہ ہے السلام علیک ایھا المعذب فی قعر السجون، سلام اس امام پر جسے قید خانے میں عذاب دیا جاتا تھا۔ یہ امام کی زیارت کا جملہ ہے، سلام اس پر کہ قید خانے میں، میں نے علماء سے تفصیل سنی ہے، آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ ایسا قید خانہ تھا کہ نہ امام پیر قدم پھیلا سکتے تھے نہ اٹھ سکتے تھے۔ یہ سفر میں بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ہم جب 10-12 گھنٹے سفر میں رہتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے پورے جسم کی، جبکہ کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود۔ سوچئے گا کہ وہ سال ہا سال اسی طرح سے گزار دے۔ امام علیہ السلام کو اتنا مختصر سا، اتنا محدود سا وہ قید خانہ اس طرح سے تھا، اس میں ایک زیر زمین جگہ بنی ہوئی تھی، امام کو اس جگہ پر قید کیا گیا تھا جس کے اطراف میں میخیں موجود تھے کہ ذرا سا جب بدن ہلتا تھا، اللہ جانے امام کا بدن کتنا زخمی تھا جب میرے مولا کی شہادت ہوئی۔ اچھا مجھے اتنا بتائیے گا کہ جب زہر دیا جاتا ہے تو انسان تکلیف سے تڑپتا ہے یا نہیں تڑپتا؟ میرا وہ امام زہر کی شدت اور تکلیف سے تڑپتا رہا۔ کل ایک جملہ پڑھ چکا ہوں، آج پھر اس پہ گریہ کریں گے کہ امام جواد کو بھی جو زہر دیا گیا، علماء کہتے ہیں ایسے کہ جیسے جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو جو تڑپا کرتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کو زہر دیا جاتا تھا، سخت ترین زہر ہوتا تھا تاکہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہ رہے، اور پھر امام کے جنازے کو ایک چادر میں لپیٹ دیا گیا، اور چادر میں لپیٹ کر اس طرح سے کہ زخم کے آثار نمودار نہ ہونے پائے بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا۔ دیکھیں امام کی تقریباً 35 اولادیں لکھی ہیں، ہسٹری میں 35 اولادیں لکھی ہوئی ہیں، تو جو 35 اولادیں ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اس میں تقریباً 17 یا 18 بیٹیاں ہیں۔ جب بیٹیوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں ان سید زادیوں کو، اور جو سب سے بلند مقام ہے جس دختر کا، وہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ، جو کم میں ہے، جو فاطمہ معصومہ ہے، جو کریمہ اہل بیت ہے۔ بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بی بی فاطمہ معصومہ کم کی خدمت میں، اے بی بی جب 25 رجب المرجب آپ یتیم ہوئی، حضرت میرزا دبیر علی اللہ مقام نے کیا فرمایا امام کاظم علیہ السلام کے لیے کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹیوں نے بہت کم دیکھا اپنے باپ کو۔ اے بی بی معصومہ کم، جب آپ کے بابا کی شہادت کی خبر پہنچی ہوگی تو یقیناً آپ نے گریہ فرمایا ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب بہنوں کے درمیان اور بھائیوں کے درمیان آپ رو رہی ہوں گی تو وہاں کوئی رونے سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ ایک یتیمہ ایسی تھی کربلا میں کہ جو بابا کا نام لیتی تھی تو فقط روکا نہیں جاتا تھا، تماچے رہ جاتے تھے۔ اے امام کاظم علیہ السلام، خود آپ کے فرزند حضرت امام رضا علیہ السلام کا حکم ہے، ابن شبیب سے کہا تھا یہ ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، تجھے کسی بھی چیز پر رونا آئے تو دیکھ حسین پر ضرور رونا۔ اس لیے ہر امام کے مصائب کے اختتام امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر۔ اے امام کاظم علیہ السلام، آپ کا لاشا بغداد کے پل پر رہا لیکن لاشا پامال نہیں ہو سکا، بچا لیا گیا اللہ نے ایک مصلحت کے ساتھ اس لاشے کو۔ ایک واحد لاشا تھا کربلا محلہ میں حسین ابن علی کا کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ اے امام کاظم علیہ السلام، جب آپ کی شہادت ہوئی، بس میں نے حضرت معصومہ قم کے لیے ایک جملہ کہا، جہاں معصومہ قم کا ذکر آئے وہاں امام رضا علیہ السلام کا ذکر اور پھر ساتھ میں ایک بہن کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ وہ کربلا کی بہن تھی، یہ جو دیکھ رہی تھی تلہ زینبیہ سے، جس کی آپ زیارت کریں گے کربلا جا کر، وہ مقام کے جہاں چند قدم کے فاصلوں سے ایک بہن نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج آپ کی صدائیں یہاں پر بلند ہو رہی ہیں، لیکن اللہ جانے زینب نے جو صدا بلند کی، تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی زینب نے فرمایا تھا لشکر یزید سے مخاطب ہوتے ہوئے، آخر بی بی کس مظلومیت کے عالم میں پہنچ گئے کہ عمر سعد سے کہا بی بی نے، اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا میں بھائی ذبح ہو رہا۔ آخر جملہ کہنے لگا کوشش کیجیے گا کہ اور مزید بلند ہو کر یا حسین کہہ کے گریہ کر سکیں۔ جب بی بی معصومہ قم تشریف لا رہی تھی مدینہ سے، یتیمہ ہے نا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہے، ساوا کے مقام پر جب پہنچی تھی تو وہاں پر حملہ ہوا تھا اس سادات کے قافلے پر، اور کتنے سید زادے وہاں پر شہید ہوئے تھے، یعنی بھائیوں نے بہن کی حفاظت کی اور بھی سادات موجود تھے، بی بی معصومہ قم پر کوئی زخم نہیں آ سکا تھا۔
بس آپ کا دل اگر پہنچ گیا بازار شام تو جملہ کہہ ایک تھا مقدر موسیٰ کاظم کی دختر کا، ایک تھا مقدر علی کی دختر زینب کبریٰ کا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی گرم پانی پھینک رہا۔ اور میں اس رات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب وہ شام تھی تو یہ عجیب شام تھی، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا، ہمیشہ یہ ملتا ہے بی بی معصومہ کم، اس میں جتنے سادات تھے سیدزادے انہوں نے بی بی کی حفاظت فرمائی تھی، لیکن جو شام غریبہ آئی تھی اس میں زینب نے پورے کاروان کی حفاظت فرمائی تھی، پھر زینب عباس بھی تھی، پھر زینب حسین بھی تھی۔ اب جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب نکلی تھی شام غریبہ تو بچوں کو تلاش کرتے کرتے دیکھا، ایک بچی کو اٹھایا، کب بہن ام کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلم کی یتیمہ عاتقہ تھی کہ جو گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہو، یعنی کہنا چاہتا شام غریبہ زینب نے لاشیں بھی اٹھائے تھے، زینب نے خیموں کی حفاظت بھی فرمائی تھی، اور جب ساری بچوں کو ساری بیویوں کو جمع کر لیا تو اکیلی شہزادی زینب حفاظت فرما رہی تھی، یہاں تک کہ اس نجف میں آپ جانا چاہتے ہیں اسی طرف سے اسی مقام سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، بہت مشہور واقعہ ہے، مصائب کے تو وہی جملے ہوتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں بس جب مصائب کی جملوں پہ دل پہ چوٹ لگے تو آہ زینب کبریٰ کر کے ضرور آنسوں کی بھیگ حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے طلب فرما لیجیے گا۔ ایک مرتبہ جب وہ کا سوار مزید قریب آیا، بی بی نے کہا کہ اس وقت نہ میرے بچے سو چکے ہیں، وہ اور قریب آیا، زینب نے آگے بڑھ کر تھام لیا اس کے گھوڑے کی لگام کو، کہا خبردار اس سے آگے نہ۔ میں عباس کی بہن زینب ہوں، وہ عجیب رات تھی، وہ عجیب ساتھ اور شامل، وہ اولاد سیدہ پر ایسی رات آ چکی تھی کہ زینب کو پہرا دینا پڑ گیا، یہاں تک کہ آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا، اور جتنے اولاد والے ہیں خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ یہاں سے الوداع کہنے کا موقع امام کاظم علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے جائے، اربعین کا امام جواد علیہ السلام کو، آج 30واں ہو گیا امام حسین کا، یعنی آج 10 سفر ہو گئی ہے، 30واں ہو گیا۔ 10 سفر کا مطلب کیا ہوا؟ حسین کو پامال ہوئے 30 دن گزر گئے، اکبر کے کلیجے میں رنسی لگے 30 دن گزر گئے، قاسم کا لاشا پامال ہوئے 30 دن گزر گئے، اب چہلم آنے والا ہے، 10 دن رہ جائیں گے، زینب کربلا پہنچیں گی، چہلم پر اپنے بھائی کی قبر پر پہنچیں گی یہ بہن۔ میں پرسہ پیش کا آپ سب کی جانب سے امام کاظم آج جواد علیہ السلام کو، یہ عشرہ زینبیہ ہے جو شروع ہو رہا ہے، بی بی کے نام کا عشرہ ہے۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ صاحبان اولاد شہزادی زینب کے صدقہ جملے کو سن کر ضرور آہ بھر کر گریہ فرمائیے گا۔ زینب نے جیسے ہی اپنے آنے والے نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، بی بی نے اپنے بابا کو دیکھا اور میں کہنا شروع کیا بابا آباد ہو بابا، اور واپس پلٹی الٹے قدموں شہزادی بیبیوں نے کہا اے شہزادی آپ کا بابا آ گیا ہے، آپ کیوں واپس پلٹ کر آ گئی؟ کبیبیوں اگر کسی کے پاس چادر کا کسی کے بعد چادر کا کوئی ٹکڑا بچا ہو، وہ عجیب رات تھی کہ جب زینب کو باپ کے سامنے بے مکنا چکا